الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ پھیرو اپنے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی تو اس کی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور ہر کتاب پر اور نبیوں پر، اور جو مال دے اس کی محبت کے ساتھ قریبیوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں، اور جو صبر کرنے والے ہوں تکلیف میں اور سختی میں اور جنگ کے دوران، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، اور وہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس سے پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 176 پر سورت کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، اور جو اس سے اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 178، تو وہاں سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب درمیان میں یہ جو آیت نمبر 177 ہے، اس کا تعلق دونوں حصوں کے ساتھ ہے۔ سورہ مبارکہ کے پہلے حصے سے بھی یہ متعلق ہے، اور سورہ مبارکہ کے دوسرے حصہ سے بھی یہ متعلق ہے۔ سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ جو آیت نمبر 176 پہ پورا ہوا ہے، اس کے اندر دو مرکزی مضامین تھے، ایک توحید کا مضمون اور دوسرا رسالت کا مضمون۔ اور سورت کا جو دوسرا حصہ اس سے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 178 سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی دو مرکزی مضامین ہیں، ایک جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا مضمون ہے، اور ایک انفاق فی سبیل اللہ کا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مضمون ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 177، اس کے اندر پہلے حصے کے جو دو مرکزی مضمون ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور جو دوسرے حصے کے دو مرکزی مضمون ہیں وہ بھی آئے ہیں۔ اس لیے گویا کہ اس آیت مبارکہ کی حیثیت ایسے ہے
کہ جیسے یہ پہلے حصہ کے لیے تتمہ ہے اور دوسرے حصہ کے لیے یہ آیت مبارکہ مبدا ہے۔ پہلے حصے کا پہلا مرکزی مضمون توحید کا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور لیکن نیکی تو اس کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ اب جو اللہ پر ایمان لانا ہے وہ اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ ایمان لانا ہے، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے ایمان لانا ہے۔ تو توحید والا مضمون ان لفظوں میں بیان ہو گیا۔ اور پہلے حصے کا دوسرا مرکزی مضمون تھا رسالت والا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والکتاب والنبیین، کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ کتابیں بھی انبیاء پر، رسولوں پر نازل ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بھی رسالت کا تذکرہ ہو گیا، اور نبیین کے لفظ کے اندر واضح طور پر رسالت کا تذکرہ ہو گیا۔ تو یہ دونوں مرکزی مضمون اس آیت مبارکہ میں آ گئے۔ مزید یہ کہ پہلے حصے کے اندر تحویل قبلہ کے متعلق بھی گفتگو ہوئی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اس سے متعلق یہ بات آ گئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اسی کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ تو اس کے اندر وہ قبلہ والے مسئلہ کے متعلق بھی بات آ گئی۔ تو گویا کہ پہلے حصے کے مضامین اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ دوسرے حصے کا جو پہلا مرکزی مضمون ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، جہاد کرنا، لڑائی کرنا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ جو تکلیف میں، سختی میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ تو اس میں جنگ کے وقت کا بھی تذکرہ آ گیا، اس میں صبر کا تذکرہ آ گیا، تو اس میں گویا کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ والا مضمون بھی آ گیا۔ اور دوسرے حصے کا دوسرا مرکزی مضمون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال دے اس کی محبت کے ساتھ قریبیوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں بھی مال خرچ کرے۔ تو اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ والا مسئلہ بھی آ گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ گویا کہ پہلے حصے کا تتمہ ہے اور دوسرے حصے کا مبدا ہے۔ دونوں حصوں کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا تعلق موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اسی کا نام نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جس وقت تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ نے اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو یہودی ایک بات کہنے لگ گئے، ایک پروپیگنڈا کرنے لگ گئے کہ بڑے سارے نبیوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، تو یہ کیسا نبوت کا دعوے دار ہے کہ جس نے نبیوں کے قبلے کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، بہت سارے نبیوں کا، اور یہ بیت اللہ کو قبلہ بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اسی کو ایمان کا اور نیکی کا مدار سمجھ لیا ہوا ہے کہ بھائی منہ کدھر کرنا ہے، حالانکہ یہ معاملہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اصل ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اب اللہ آگے جدھر بھی حکم دے دے تو ادھر منہ کرنا ہے، تو اصل چیز کو تم چھوڑتے ہو اور تم اس فرع کے پیچھے لگ جاتے ہو کہ منہ کدھر کرنا ہے۔ اصل معاملہ تو ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ جن نبیوں کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا۔
اور اب اس نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، تو اس نبی کو بھی اللہ اس قبلہ کی طرف حکم دے رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو یہ نبی بیت اللہ کی طرف رخ کر رہا ہے۔ تو اصل معاملہ تو اللہ کے حکم کا ہے، اللہ پر ایمان کا معاملہ ہے، نہ کہ یہ ایک فرع کے پیچھے تم لگ جاؤ اور اسی کو ہر چیز سمجھ بیٹھو تو یہی ساری نیکی، کوئی نہیں، یہ ہر چیز نہیں ہے۔ تو نیکی اسی کا نام نہیں ہے کہ تم ایمان کہ تم منہ پھیرو اپنے مشرق اور مغرب کی طرف۔ آؤ میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ نیکی کس کا نام ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور لیکن نیکی تو اس کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا۔ تو نیکی کا تذکرہ یہاں پر شروع ہوا ہے اور اس کے اندر پہلے ایمانیات کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کے بعد اعمال و احکام کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے۔ ایمانیات کے اندر جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے ان 5 کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لانا ہے تو پورے تقاضوں کے ساتھ ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں میں یہ شامل ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اللہ کو ازلی اور ابدی مانا جائے کہ اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ کو قادر مطلق مانا جائے کہ اللہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ قوی مانا جائے، سب سے زیادہ طاقت والا مانا جائے، اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کے برابر کسی کو نہ مانا جائے۔ تو یہ سارے تقاضے ہیں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنے کے۔ اب اللہ کے اوپر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، لیکن یہودیوں تم نے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا، تو جو اصل چیز ہے اس کے اندر تو تم نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی، اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ منہ کدھر کرنا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے توحید کو اختیار کرنا، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا، اس کے اندر ڈنڈی مار رہے ہو، ایمان باللہ کے اندر ڈنڈی مار رہے ہو۔ پھر یہودیوں تمہارے کہنے کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کی تم نے یہ حیثیت رکھی کہ تم نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور اللہ رب العزت کی آپس میں کشتی ہوئی، ان دونوں نے آپس میں کشتی کی، حالانکہ اللہ رب العزت کا مرتبہ اور مقام اس سے کہیں بلند ہے، لیکن تم نے تو اللہ کا مرتبہ اور مقام گرا دیا، تم نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی کشتی جو ہے وہ کروانی شروع کر دی۔ جس وقت کوئی 2 پہلوان کشتی کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں ہی یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں گا، اس لیے وہ کشتی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تم نے اللہ رب العزت کی طاقت اتنی سمجھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ پر غالب آ جاؤں گا، تو تم نے تو اللہ رب العزت کی حیثیت جو ہے اسی کو صحیح طرح نہیں سمجھا، تو تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ منہ کدھر کرنا ہے۔ جو اصل چیز ہے کہ اللہ پر ایمان جس طرح ہونا چاہیے پہلے اس کو تو اختیار کر لو۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ تو الیوم الآخر جو ہے اس کو بھی پورے تقاضوں کے ساتھ ماننا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، میدان حشر ہوگا، سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ جو لوگ صحیح عقیدے والے اور نیک اعمال والے ہوں گے وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے، جو بد عقیدہ لوگ ہوں گے، غلط عقیدے والے ہوں گے، وہ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو الیوم الآخر جو ہے تو اس کے سارے تقاضوں پر ایمان لانا ہے، لیکن یہاں پر بھی تم ڈنڈی مار دیتے ہو۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جس کا عقیدہ اور عمل درست ہوں وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، وہ کامیاب ہے، لیکن تم نے کامیابی کو اپنی نسلی اور موروثی چیز بنا دیا کہ تم نے کہا کہ کامیابی ہے ہی صرف بنی اسرائیل کے لیے، جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا خدا ہے ہی بنی اسرائیل کا، نجات ہے ہی بنی اسرائیل کی، تو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا گناہ بھی کرے، برائیاں بھی کرے، عقائد بھی اس کے خراب ہوں، پھر بھی تم کہتے ہو کہ وہ سیدھا جنتی ہی جنتی ہے، اور دوسری طرف جو بنی اسرائیل کے اندر نہیں پیدا ہوا تو تم نے اس کو جہنمی جو ہے وہ بنا دیا، خواہ اس کے عقائد و اعمال کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنے ہی بہترین کیوں نہ ہو۔ تو آخرت کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا تو یہ تھا
کہ یہ مانا جائے کہ جو نیک لوگ ہیں، صحیح عقیدے والے، صحیح عمل والے، وہ جنت میں جائیں گے، اور تم نے بنا لیا کہ جنت جو ہے وہ موروثی ہے، تو تم نے عقیدہ آخرت کے اندر بھی ڈنڈی مارنی شروع کر دی۔ تو جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو تم صحیح طرح اختیار کوئی نہیں کر رہے، اور صرف منہ کرنے کو ہی ہے کہ فلاں طرف منہ کرنا ہے، فلاں طرف منہ کرنا ہے، اسی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمانیات میں سے ہوتی ہے اللہ پر ایمان لانا، اور آخری چیز ہوتی ہے آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہو جائے نا، تو باقی تین چیزیں جو ہیں نا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، تو وہ بھی اس کے ضمن میں بھی آ جایا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر بھی ان تین چیزوں کا بھی الگ سے ذکر کیا۔ جس وقت اللہ پر بندے کا ایمان ہے نا پورے تقاضوں کے ساتھ، تو پھر بندے کو یہ بھی تو چاہیے نا کہ وہ معلوم کرے کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے اور ناراض کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو پھر راضی کرنا چاہیے، تو بندے کو پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اور کون سی باتیں ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے بتلائے، اور وحی کے ذریعے انبیاء کرام تک پیغام اللہ نے پہنچایا فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتوں نے نبیوں تک پہنچایا، نبیوں نے آگے انسانیت تک پہنچایا، اور اللہ نے کتابیں بھی بھیجی۔ تو اس کے ذریعے پتہ چلنا ہے کہ اللہ راضی کن چیزوں سے ہوتا ہے، اللہ ناراض کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پر ایمان ہے نا، تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھا جائے جو وحی کا ذریعہ ہیں، انبیاء پر بھی ایمان رکھا جائے جو انسانیت کو وحی پہنچانے والے ہیں، اور کتابوں پر بھی ایمان رکھا جائے جو کہ اللہ کی وحی ہیں۔ تو ان سب کے اوپر ایمان رکھنا لازم ہے۔ جب آخرت کو مان لیا تو پھر یہ بھی تو پہچاننا چاہیے نا کہ آخرت میں کامیابی کن چیزوں سے ہے اور ناکامی کن چیزوں سے ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب پتہ ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہونے، سوال و جواب ہونے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جنت کس کو ملنی ہے، جہنم کس کو ملنی ہے، کون سے اعمال ہیں کامیابی والے، کون سے عقائد ہیں کامیابی والے، کون سے اعمال اور عقائد ناکامی والے ہیں۔ تو یہ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ ملائکہ، کتابوں اور نبیوں کے ذریعے ہی معلوم ہوگا۔ تو وہ جو پہلی دو چیزیں ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، ان کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایمان بالملائکہ بھی ہونا چاہیے، ایمان بالکتب بھی ہونا چاہیے، اور ایمان بالانبیاء بھی ہونا چاہیے، ایمان بالرسل بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے الگ سے بھی ذکر کر دیا کہ والملائکۃ، فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن یہودیوں، تم نے تو یہاں پر بھی ڈنڈی مار دی۔ تم نے کہا کہ جبریل لے کے آئے تو ہم کوئی نہیں مانتے، کوئی اور فرشتہ لے کے آتا، اسرافیل، میکائیل، تو پھر تو ہم مان لیتے۔ یہ تو جبریل لے کے آیا ہے، تو جبریل لے کے آیا ہے تو ہم نے کوئی نہیں ماننا، میکائیل لے کے آتا تو ہم مان لیتے۔ تم نے تو فرشتوں کے ایمان والے معاملے میں بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دی، فرق کرنا شروع کر دیا، کسی فرشتے کو تم مان رہے ہو، کسی کو نہیں مان رہے ہو۔ والکتاب، اور ہر کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ عمل اگرچہ اب اس کتاب پر ہوگا کیونکہ یہ ناسخ ہے، اور باقی ساری پہلے انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ ساری منسوخ ہیں، پہلی جتنی وحی ہے، جتنی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، وہ منسوخ ہیں۔ لیکن ایمان بہرحال ان پر بھی ہوگا کہ جس طرح وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ ساری حق تھی، اور یہ کتاب بھی حق ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن تم نے تو کتاب پر ایمان کے معاملے میں بھی ڈنڈی مار دی۔ تم نے تورات پر تو ایمان رکھا، تورات کے علاوہ جو کچھ صحیفے پہلے نازل ہوئے ان پر تم نے ایمان رکھا، لیکن انجیل کو ماننے سے تم نے انکار کر دیا، قرآن حکیم کو ماننے سے تم نے انکار کر دیا، تو یہاں پر بھی تم نے ڈنڈی مار دی۔ نبیوں پر ایمان رکھنا تو سارے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام سب پر ایمان لانا ہے، لیکن تم نے یہاں پر بھی ڈنڈی مار دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو پہلے انبیاء ہیں ان کو تو تم نے قبول کر لیا، ان پر تو تم ایمان لے آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تم نے انکار کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے انکار کر دیا، اور پہلے جن انبیاء کو تم نے مانا بھی
تو ان کی بھی جو اصل حیثیت ہے اس کو تم نے نہیں مانا۔ کئی نبیوں کے متعلق تم توہین آمیز کلمات تک بھی کہہ دیتے ہو، کئی نبیوں کے متعلق تمہاری عبارتیں بڑی توہین آمیز موجود ہیں، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہستیاں ہیں اور ان کی توہین کرنا سیدھا کفر ہوتا ہے۔ تو تم نے انبیاء کی توہین بھی کی ہے، کچھ نبیوں کو مانا نہیں، اور تم نے تو قتل انبیاء تک کا بھی ارتکاب کیا ہے، کئی نبیوں کو تم نے شہید کیا ہے۔ تو تم نے تو ایمان بھی نبیین جو ہے انبیاء پر ایمان، اس کے اندر بھی ڈنڈی مار دی۔ تو جو 5 چیزیں بنیادی ہیں ایمانیات کی، ان 5 میں سے تم کسی ایک میں بھی درست نہیں ہو، تم نے 5 ہی خراب کر دی، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی تم نے پیدا کر دی، اور جھگڑے کرتے ہو تم قبلہ کے متعلق۔ تم کیا جو ہے وہ قبلہ کے متعلق جھگڑا کر سکتے ہو؟ تمہاری تو بنیادیں ہی ساری غلط ہیں۔ ایمانیات کے بعد اللہ رب العزت نے اب اعمال کا تذکرہ کیا، اور اس میں یہاں پر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو پہلے ذکر کیا ہے اور حقوق اللہ کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ہمارے کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی بڑے کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر بہت کمزور ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے بھی حقوق جو ہے وہ پورے نہیں دیتے، وہ ان کے اندر بھی خرابی کر دیتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا لہجہ اور ان کا طرز جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح حقوق اللہ کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر اپنے آپ کو اخلاق کا علم بردار ثابت کرنے کے لیے اپنا اخلاق بڑا اچھا رکھتے ہیں، میٹھے بنے رہتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، گھر والوں سے بھی دوسروں سے بھی حقوق العباد کا بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن نماز کے قریب کوئی نہیں جاتے، روزے کے قریب کوئی نہیں جاتے، تو حقوق العباد کو فراموش کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا چاہیے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ مال دے اس کی محبت کے ساتھ۔ یہاں پر جو حبی ہی کا لفظ آیا کہ مال کو اس کی محبت کے ساتھ دینا ہے، اب یہ کس کی محبت کے ساتھ دینا ہے؟ حبی ہی کی ضمیر یہ کس طرف لوٹتی ہے؟ تو اس میں مختلف چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک ہے کہ حبی ہی ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہو جائے گا اللہ رب العزت، کہ اللہ کی محبت میں مال دینا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں دینا، ریاکاری کے لیے نہیں دینا، دل میں اللہ کی محبت ہے تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے۔ ایک یہ مفہوم بنے گا۔ دوسرا یہ کہ حب ہی کی ضمیر کا مرجع خود مال ہو جائے، کہ مال کو دینے مال کی محبت کے باوجود، مال کی محبت موجود ہوتی ہے انسان کے اندر فطری طور پر، خاص طور پر جس وقت اس کو اپنی ضروریات نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر مال دوسرے کے اوپر خرچ کرنا، دوسرے کو دینا تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود مال دے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی قریب المرگ ہو جائے اور اس وقت وہ وصیتیں کرنے لگ جائے کہ میرا یہ مال فلاں نیکی کے کام پہ لگا دو، میرا یہ مال فلاں نیکی کے کام پہ لگا دو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس وقت وہ صحت مند ہے، جس وقت اس کو اپنے مال کی ضرورت بھی ہے، تو پھر مال کی محبت اس کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود مال دے تو اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جس وقت قریب المرگ ہو گیا تو اب اس کو پتہ ہے کہ یہ مال جو ہے اب میرے تو کچھ کام آنے والا ہے کوئی نہیں، تو گویا کہ اس وقت تو اب مال کی جب اس کی ضرورت ہی ختم ہو چکی ہے تو مال کی محبت اس کے دل سے اب ختم ہو چکی، اس وقت جو دے رہا ہے تو وہ اس کا اتنا اجر نہیں ہے، اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اور وصیت جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں صرف 1/3 حصے تک جائز ہے۔ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو 1/3 تک جو ہے وصیت کر سکتا ہے، وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ جو شریعت کے اندر وارث بن رہے ہیں، جن جن کو وراثت ملنی ہے، وصیت ان کے حق میں نہیں ہوتی۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ وارثوں کے حق میں ہی وصیتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے اس وارث کو جو ہے نا وہ اتنا مال دے دینا۔
حالانکہ ان کو تو وراثت میں حق مل رہا ہے۔ تو وصیت وارثوں کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے، جو وارث ہوتا ہے اس کے لیے وصیت کوئی نہیں، جس کے لیے وصیت ہے وہ وارث کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جس وقت اپنی تندرستی میں ہے، طاقت میں ہے، مال کی خود ضرورت ہے، اس وقت دے تو اس کا اجر بہرحال زیادہ ہے۔ تو مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ مال دیتا ہے۔ تیسرا مفہوم یہ کہ وآت المال میں جو ایتا ہے تو حب ہی کی ضمیر اس ایتا کی طرف چلی جائے گی کہ مال دینے کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مال اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ راضی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے دل میں مال دینے کی محبت ہے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی محبت تھی اور سارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو جس کے دل میں مال دینے کی محبت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس محبت کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرے، تو وآت المال علی حبہ، مال دے اللہ کی محبت کے ساتھ دے کہ دکھلاوا وغیرہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، مال کی ضرورت اور محبت ہونے کے باوجود دے، اور اس کے دل میں مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی محبت ہو اور وہ اس محبت کے ساتھ دے۔ جب دے تو دے کس کو؟ سب سے پہلے فرمایا کہ ذوی القربا، جو قریبی ہیں سب سے پہلے وہ مستحق ہیں، سب سے پہلے وہ حقدار ہیں۔ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میرے قریبی عزیزوں کے اندر اگر کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو سب سے پہلے اس کو دینا چاہیے۔ اس کو دینے میں دوہرا اجر آ جاتا ہے، صلہ رحمی اور قرابت داری کا اجر بھی آ جاتا ہے اور صدقہ کا اجر بھی آ جاتا ہے۔ بلکہ کسی قرابت دار کو اگر اس کی مالی حالت مستحکم ہے، اس کے اوپر صدقہ نہیں لگتا، مالی حالت اس کو مستحکم ہے، پھر بھی اس کو تحفۃً مال دے دیا جائے تو اس کے لیے بھی اجر ہے، قرابت داری والا اجر اس کو بھی مل جاتا ہے۔ تو قرابت دار کو دے سب سے پہلے۔ زکوٰۃ کے حوالہ سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ترجیح اس چیز کو دینی چاہیے کہ ایک علاقے کی جو زکوٰۃ ہے وہ اسی علاقے کے غریبوں کے اوپر خرچ کی جائے۔ اولا چیز یہ ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہروں میں نہ لے جائی جائے بلکہ خود اسی شہر کے غریبوں کے اوپر خرچ کی جائے، یہ چیز اولا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی قریبی عزیز ہے اور وہ دوسرے شہر میں ہے تو وہاں پھر پہنچانا یہ اولا ہو جائے گا۔ حالانکہ عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہر کے مستحقین کو دینا وہ اولا ہوتا ہے، لیکن جب معاملہ قرابت کا آ جائے تو پھر اپنے شہر والے پیچھے ہو جاتے ہیں اور دور کے شہر کے اندر بھی کوئی موجود ہے آپ کا قریبی، تو اس کو زکوٰۃ پہنچانا، اس کو صدقہ پہنچانا وہ زیادہ اولا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مال کو اس کی محبت کے ساتھ دے قریبیوں کو، اور یتیموں کو دے۔ یتیم کے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا، اس کو غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو مال دیا جائے۔ اس کے دل میں لوگوں کی آسائشیں دیکھ کے، دیگر بچوں کو اچھا پہنتے، اچھا کھاتے دیکھ کے اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میرا باپ ہوتا تو میں بھی اس طرح عیش کر رہا ہوتا، میرا باپ ہوتا تو میں بھی اچھے کپڑے پہن رہا ہوتا، میرا باپ ہوتا تو میں بھی اچھا کھانا کھا رہا ہوتا، تو اس کے دل میں یہ بات نہ آئے۔ جو یتیم ہے اس کے سر پہ دست شفقت رکھو اور اس کو جو ہے وہ دو، اس کے اوپر خرچ کرو، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو کہ جو تھوڑا بہت ان کے پاس گزر اوقات کے لیے تو ہے، سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، لپٹ لپٹ کے لوگوں سے مانگتے کوئی نہیں، لیکن ہیں مستحق، تو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دیا کرو۔ اچھا جی، وابن السبیل، اور مسافروں کو دو۔ مسافر اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر بے شک ارب پتی، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن کسی سفر کے دوران حالات اس کے اوپر اگر تنگ ہو گئے ہیں، وہ اس کے پاس سفر کے لیے خرچ کوئی نہیں ہے، جیب کٹ گئی ہے، لوٹا گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، تنگ دست ہو گیا ہے، تو سفر کے اندر وہ محتاج ہو گیا ہے، تو اب بے شک اپنے گھر کے اندر وہ خوب مالدار بھی کیوں نہیں، لیکن سفر کے اندر اس کو بھی جو ہے جب وہ تنگ دست ہو چکا ہے تو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ دور حاضر میں عموماً اب یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ کئی قسم کے ذرائع موجود ہیں کہ جن سے رقم جو ہے وہ فوری منگوائی جا سکتی ہوتی ہے اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے۔ کئی قسم کے کارڈ موجود ہوتے ہیں،
اور ان کے ذریعے رقم وغیرہ منگوائی جا سکتی ہے۔ دور حاضر میں یہ چیز کم ہو گئی، لیکن بہرحال امکان ضرور ہوتا ہے کہ کوئی مسافر جو ہے اس کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہ رہے اور وہ تنگ دست ہو جائے سفر کے اندر، تو اس کی بھی مدد کرو۔ والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں، جو مانگنے والے ہیں ان میں جو مستحق محسوس ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے، جو غیر مستحق ہیں جنہوں نے صرف پیشہ بنایا ہوا ہے ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے بہت زیادہ لمبی چوڑی تحقیقات کرنا وہ بھی لازم کوئی نہیں، ظاہری حالت بس دیکھنی ہے اور عموماً اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ جو بندہ مستحق ہوتا ہے نا حقیقتاً، وہ کہیں اپیل بھی کرتا ہے نا تو وہ بیچارہ اپیل کرنے کا کوئی عام عادی نہیں نہ ہوتا، تو اس سے تو صحیح طرح اپیل بھی نہیں کی جا رہی ہوتی، وہ پوری طرح بیچارہ اپنی بات کو سمجھا بھی نہیں سکتا، شرما رہا ہوتا ہے، جھجک رہا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقتاً مستحق ہے۔ اور جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو اپیلیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور وہ بڑے دھڑلے سے اپیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون مستحق ہے کون نہیں۔ بہت لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت کوئی نہیں، جو مستحق محسوس ہو رہا ہے اس کو دے دو، جو پیشہ ور محسوس ہو رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں بھی مال دو۔ گردنیں چھڑانا یعنی غلام آزاد کروانا، یا اگر کوئی ناجائز قید کے اندر پہنچ گیا ہے تو اس کو قید سے آزاد کروانا، اس کے اوپر بھی مال خرچ کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی کے اندر یہ بھی ہے کہ بندہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب پہلے بھی مال خرچ کرنے کے حوالہ سے بڑا کچھ کہا گیا، یہاں پر پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا، لیکن وہ جو پہلے ہے نا وہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کے لیے، اور یہاں زکوٰۃ کے متعلق الگ سے اس لیے فرمایا کہ وہ باقی جو ہے ٹھیک ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ و صدقات کی طرف بھی رجحان ہونا، صدقات و خیرات کی طرف بھی زیادہ رجحان ہونا چاہیے، لیکن زکوٰۃ تو بہرحال ہر صورت میں دینی ہے۔ جو صاحب نصاب ہو جائے گا زکوٰۃ تو لازماً دینی ہے، یہ حق اللہ ہے کہ 2.5% جو ہے وہ تو نکالنی ہی نکالنی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیکی کرنے والے وہ ہیں کہ جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ وعدوں کو پورے کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاقیات کا معاملہ ہو گیا کہ ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کوئی وعدہ کر گزریں تو پھر وہ وعدہ آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ جس کو پورا بھی کر سکیں۔ ہمارے عموماً جو لوگوں کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وعدہ کر لیتے ہیں جی میں فلاں وقت بس آیا جی، لیکن آتے کوئی نہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں فلاں وقت آیا تو پھر اس وقت پر پہنچنا چاہیے، لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے وعدے کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر جو گھروں کے اندر جا کے کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اس معاملے میں بہت زیادہ خرابی کرتے ہیں۔ اسی طرح جس نے کسی سے کوئی ادھار لیا ہے، قرض لیا ہے، تو وہ 1 مہینے بعد میں دے دوں گا جی، لیکن جس وقت مہینہ پورا ہوتا ہے تو وہ ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں آتی ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور سختی میں، تکلیف میں اور جنگ کے دوران وہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ یہاں پر استقامت اور صبر کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ وہ ہوتے بھی بڑے مضبوط ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سختیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، مشقتیں آ جائیں، حتیٰ کہ جنگ کے اندر بھی وہ دشمن حاوی بھی ہو رہا ہے پھر بھی وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جن کے اندر ساری خصوصیات ہیں نا تو یہ ہیں نیکی کرنے والے۔ تو اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا کہ یعنی جو ایمان کے دعوے میں، نیکی کے دعوے میں حقیقتاً سچے ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ صرف پرہیزگاری کے دعوے کرنے سے کوئی پرہیزگار نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ساری چیزیں اپنائیں تو پھر پرہیزگاری بنتی ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔